اور میں بہت سے ایتھیسٹ کو جانتا ہلو ہوں، ان کی میں ویڈیو بھی دیکھتا رہتا ہوں، لیکن جو ریسرچ آپ نے کی ہے یار وہ بہت کم لوگوں نے کی ہے. تو اس وجہ سے اچھا، میں آپ یعنی کو آپ کبھی مجھے پڑھتے بھی آئے ہیں یا صرف یوٹیوب پہ دیکھا ہے؟ پڑھا بھی ہے مجھے. یوٹیوب میں نے کبھی کبھی آپ پہ تھوڑی تنقید بھی کر دیتا ہوں. اچھا چلیں کریں تنقید، کوئی بات نہیں، ہم بھی تو تنقید کرتے ہیں، ہم پہ بھی ہو جائے گی تو کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایک علمی سفر جو ہے وہ آپ کی وجہ سے شروع ہو رہا ہے لوگوں کا، اور جو مسلمانوں کو بھی یہ کویشچن آنے چاہیے، ان کے بارے میں ریسرچ ہونی چاہیے، اور انسان جس حقیقت میں پہنچے اس کو ماننا چاہیے اس کو. یہ تو ہے بالکل. تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ ہے ایسا جو کہ آپ کرنا چاہیں گے؟ یار ایک تو بات یہ ہے کہ میں جو آپ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی ویڈیوز دیکھ کے اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ کے جو نوٹ کرتا ہوں، آپ زیادہ تر ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑے اعتدال پسند نہیں رہتے آپ. یعنی میرے کو بتائیں اب مجھے، میں کون سی بات تھی جس میں میں ایک سائڈ پہ چلا گیا تھا؟ یعنی کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ان سے مسلم کے جو کمنٹس ہیں ان کو بھی ساتھ تھوڑا شامل کیا کریں. جیسے کہ گاڈز کی آپ نے جو ایک ویڈیو بنائی تھی، ہاں جی، اس کے بہت سارے مسلم اسکالر ہیں جو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی پہلے لوگوں کو شامل ہو پھر اس کو رد کیا جائے نا. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے نا کہ میرے مخالف جو بات کرنے والے ہیں، آپ کو 100 لوگ میرے نظریے کے مخالف 100 لوگ یوٹیوب پہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے. اب میں کئی دفعہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ جی میں اب ان کی پہلے بات بتاؤں، وہ تو آپ کہیں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو یہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ دیکھیں میں اب ایتھیسٹ ہوں نا، میں ایک فری تھنکر ہوں. اب میں فری تھنکنگ کی بات نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا اس کی بات؟ میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اکثر میرے ساتھ یہ بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ میرے بہت سے دوست ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ کبھی سیاست کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں، نہ آپ نے کبھی عمران خان کی بات کی ہے، نہ آپ نے کبھی نواز شریف کی بات کی ہے، نہ آپ نے کبھی زرداری کی بات کی ہے، نہ آپ نے کبھی باجوہ کو گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر میں وہ اس کام میں پڑ گیا تو یہ میرے والا کام تو کسی اور نے آ کے نہیں کرنا نا. ہاں بالکل صحیح ٹھیک ہے. بات ہے. فری تھنکنگ کی بات کون کرے گا؟ فری تھنکنگ کی بات کون کرے گا؟ اگر فری تھنکر فری تھنکنگ کی بات کرنا چھوڑ کے سیاست کی باتیں شروع کر دے تو پھر تو مطلب ہے کہ ہم اپنے کاز سے خود ہی سنسیئر نہ ہوئے نا. تو نہیں وہ بات مطلب بالکل سیاست کی بات ہی کر نہیں رہا. جب ہمارا آپ کا ٹاپک ہی مذہب ڈسکس کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی بہت ساری ریسرچ چل رہی ہیں. یعنی کہ جیسے ابھی لیٹسٹ ریسرچ آپ نے جو ابھی قرآن کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہے تھے، ایک ڈاکٹر سلیم شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے پورا اچھا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا ہے اس کے اوپر. کس چیز تو کے اوپر؟ یہ قرآن کی کہ ہسٹری کے قرآن اوپر نا. کیسے، قرآن کی ایوولوشن کیسے ہوئی اس کے اوپر. جی جی، وہ جیسے آپ نے حضرت عثمان غنی کا نام دیا تھا، اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام کا نام دیا، تو بہت ساری روایات کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے نا. اچھا یہ میں نے حاجی مست علی صاحب کے ساتھ مل کے پاکستانی فری تھنکرز میں ہم نے وہ لکھی تھی اسلام کی تاریخی حقیقت، اگر آپ نے پڑھی ہو تو. جی وہ میں نے وہ پڑھی تھی، اور اسی وجہ سے مجھے بلکہ میں اس سمجھا کہ تحقیق میں پڑھا، اور میں نے وہ ابھی وہ بکس ابھی آرڈر کی ہے، وہ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بھی چیک کروں گا ٹائم ملا تو. کیونکہ یار ہم کو بھی حقیقت جاننی ہے، یہ وہ چاہے وہ خدا کی طرف جائے نہ جائے، تو جو بالکل سچ ہے بالکل. سچ جو ہے سچ سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. سچ جو ہے نا وہ آپ کو، اگر ہم سچے ہوں گے نا تو اگر خدا ہوا بھی تو اس کو معلوم ہوگا ہاں یار ہم نے جی کیا ہے. تو اگر نہیں یہی تو ہوگا تو مسئلہ پھر ہے، یہی مسئلہ ہے بس کہ ٹائم. اگر ہم نے سچے دل سے حقیقت کی تلاش کی ہے تو وہ کون سا خدا ہوگا جو ہمیں سزا دے گا؟ وہ پھر جھوٹا ہی ہوگا ہمیں جو سزا دے گا. بالکل. بس اگر ہم وہ نے یہ سچا، چیز، ہم نے صرف اس چیز سے بچنا ہے کہ کہیں ہم کہیں تعصب کا شکار نہ ہو جائے کہ یار ایک ہی سائڈ ہم بھی سچے ہیں دوسرے جھوٹے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دیکھیں ہمارے میں ایک بات سمجھتا ہوں. دیکھیں تعصب جو ہوتا ہے نا وہ انسان سے رکھا جاتا ہے. بہت سے لوگ یہ جی کہتے ہیں کہ تعصب جی آپ کے دل میں اسلام کے خلاف تعصب ہے. اسلام کے خلاف تعصب نہیں ہے. تعصب وہ ہوتا ہے جو انسان سے رکھا جاتا ہے. اسلام سے نفرت اگر اسلام سے رکھی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مسلمان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے بس، کیونکہ مسلمان انسان ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، مگر جو نظریات وہ رکھتا ہے مجھے پورا حق ہے کہ میں اس پہ تنقید کروں، مجھے پورا حق ہے کہ میں ان کو کوسچن کروں، مجھے پورا حق ہے کہ میں جو ان کے بارے میں اوپینین رکھتا ہوں اسلام کے بارے میں وہ میں بغیر کسی خوف کے لوگوں تک پہنچا سکوں. مجھے بھی اپنے خیالات کی تشہیر کا، تبلیغ کا
اور انہیں پروپیگیٹ کرنے کا پوری اجازت ہونی چاہیے مجھے بھی. ٹھیک ہے, اگر آپ ون سائیڈڈ باتیں, تو دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں ون سائیڈڈ کیا ہے, دیکھیں مجھے بتائیں. آپ تو اسلام کی تبلیغ دن رات کر سکتے ہیں, مگر اگر آپ سے کوئی اسلام پہ کوشچن پوچھ لے تو آپ اسے گستاخ بنا دیتے ہیں, آپ اسے جیل میں بند کر دیتے ہیں, آپ جیلوں میں قتل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ون سائیڈڈ والی بات ہے نا, اگر کسی ایتھیسٹ پہ کوئی یہ الزام لگائے کہ ایتھیسٹ ون سائیڈڈ ہے, تو یار دیکھیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ون سائیڈڈنس یہ ہوگی کہ ایتھیسٹ ایک بات کر رہا ہے, یا ون سائیڈڈنس یہ ہوگی کہ جی کوئی ایتھیسٹ کو قتل کر رہا ہے اس وجہ سے. میری جان یہی تو ایک سب سے بڑا ظلم ہے نا. ہم بچوں, اگر میرے بچے مجھ سے کویشچن پوچھے اور میں اس کو تھپڑ لگاؤں تو اس کی کیا اس کی گروتھ ہوگی؟ یعنی کہ ہم لوگوں نے منافع نہیں پانی, ہم نے تو جو سچائی ہے وہ بیان کرنی ہے, وہی ڈھونڈنی ہے. اگر اسلام سچا نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس پہ چلنے کی؟ اگر وہ بالکل میں بول رہا ہوں ہمیں ہر حال میں سچائی کی تلاش کرنی ہے, جو کہ ایک سمجھ لیں کہ آپ لوگ نئے لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں سوال پیدا ہو رہے ہیں. اگر ان کو جواب نہیں ملیں گے تو وہ بھی کسی طرف چلے جائیں گے. بھائی یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے نا. مطلب دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہاں جی کوئی اسلام چھوڑ دے یا کچھ کر دے. میں یہ کہتا ہوں کہ بس انسان بن جائے. میں یہ سمجھتا ہوں ہر انسان کو سیکولر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی 100 بار میں نمازیں پڑھے, چاہے جو مرضی کرے جا کے, وہ اس کا مسئلہ ہے. مگر جس دن مسلمان یا کوئی کرسچن یا کوئی ہندو جو یہ کہے گا کہ جی میں فلاں کو مار دیتا ہوں جا کے کیونکہ وہ میرے مذہب پہ نہیں, تو مجھے اس بندے سے مسئلہ ہے. اور اس بندے سے ہر انسان کو مسئلہ ہونا چاہیے جو کہ انسانیت پہ یقین رکھتا ہے, کیونکہ ہمارا نسب العین یا ہمارا جو مین پرپس ہے وہ کیا ہونا چاہیے, وہ انسانیت ہونی چاہیے. اور انسانیت میں سمجھتا ہوں کہ ہر سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کوئی آسمان سے اترا ہوا جو ہے وہ نظریہ ہے, یہ نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کو آپ ساتھ ساتھ وقت کے ترقی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو وقت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. وہ جو نظریہ ہے, جو انسانیت کا نظریہ ہے کہ ہر ایک انسان ہے اور اس کو جینے کا پورا حق ہونا چاہیے, وہ نظریہ جو ہے وہ آپ کو چلنے دینا ہے, اسے آپ نے آگے بڑھانا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ لوگ آسانی سے اس دنیا میں زندہ رہ سکے. آج دنیا کے سامنے اتنے بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں کہ جو کہ پہلے تھے بھی نہیں. اب دیکھیں کرونا وائرس آج کیا ہوا کہ اب وہ ایران میں بھی جو ہے وہ اور پاکستان میں ابھی کسی کو ہوش ہی نہیں آئی کہ اگر یہ آ گیا ادھر تو اس کا کیا کریں گے. بھائی وہ صرف عذاب بولیں گے اور کچھ نہیں بولیں گے, بھائی عذاب آ گیا. وہ اس ٹائم مولویوں نے اعلان شروع کر دینے, جی بڑی بے حیائی بڑھ گئی ہے جی, کالج کی لڑکیاں جی وہ جی برقع نہیں کر کے جاتی, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہی چیز ہے بھائی, ہم کو سائنس اور مذہب کو ملا کے کوشش کر رہے ہیں نا اس کو دیکھنے کی ہر ایک چیز. ابھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ سندھ میں ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے اپنا سورج بنا رکھا تھا. وہ ویڈیو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے, آپ نے اچھا کیا وہ آپ اس کو لے ہی آئے. وہ ویڈیو ہر ایک کو دیکھنی چاہیے. وہ کہتا ہے 1500 سال پہلے, 1400 سال بھی نہیں, 1500 سال پہلے اس نے اپنا سورج بنایا تھا. 1500 سال پہلے سندھ میں کون سا مولوی رہتا تھا؟ میری جان یہی تو بات ہے, ہم اسلام کو تنقید کرنا ایک لہرا بات ہے. 1400 سال پہلے اسلام آ رہا ہے, تو وہ پنڈت کون سا یہودی تھا یا وہ مدو پنڈت تھا جس نے سورج ایجاد کیا ہوا تھا؟ تو مطلب اب سوچیں کون بنائے گا, تو مولوی سے کون بات کرے گا اس بارے میں؟ یہی تو حالات ہے ان کے نا. چلیں سر, پھر میں کسی اور کو لوں آن لائن. ٹھیک ہے, اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.